عبد المطلب فرماتے تینوں دن وہ کہتا تو رہا احفرو احفرو احفرو. میں پوچھتا تھا ماں طیبہ ماں برہ ماں مظنونہ، تو کوئی جواب ہی نہیں دے، چلا جائے. کہتے ہیں میں اسی کشمکش اور الجھن میں رہا کہ مجھے کس کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا. چوتھے دن پھر میں سویا، پھر خواب میں وہی شخص آیا اور کہنے لگا احفرو زمزم، زمزم کھودو. میں ابھی عرض کر چکا کہ صدیوں سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمزم کیا چیز ہے. زمزم کنواں یا پانی یا حضرت اسماعیل یا حضرت جبرائیل کی ٹھوکر سے نکلا ہوا وہ پانی، کسی کے پتہ نہیں تھا. پہلی بار جب خواب میں سنا زمزم کھودو، پھر حضرت عبد المطلب نے اس آنے والے شخص سے پوچھا ماں زمزم، زمزم کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ زمزم وہ کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی کم ہو نہ کبھی ختم ہو. یہ کنواں تمہارے باپ اسماعیل کی یادگار ہے، جبرائیل کی ٹھوکر سے نکلا. اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ زمزم وہ کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی کم ہو نہ کبھی ختم ہو اور جس سے سارے حاجی سیراب ہو جائیں، تو یہ اپنے گھر گئے، ارادہ کیا اور سمجھ گئے کہ اب یقیناً مجھے خاص چیز کا حکم دیا جا رہا، اب یہ زمزم کا کنواں کھودنا ہے. تو خواب ہی میں فرماتے ہیں کہ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ زمزم کے کنویں کو کہاں کھودوں. تو میں خواب ہی میں اس شخص سے پوچھنے لگا کہ میں کہاں کھودوں زمزم، زمزم کا کچھ عطا پتہ نشانی بتاؤ گے؟ تو اس شخص نے کہا گوبر اور خون کے بیچ میں، چیونٹیوں کی بل کے قریب. اب خواب میں یہ بتایا گوبر اور خون کے بیچ میں، چیونٹیوں کے بل کے قریب، جہاں کوا چونچ مار رہا ہو. اب یہ رات کا وقت تھا، اٹھ کے چلے گئے اپنے گھر. کچھ سمجھ میں نہیں آیا لیکن پورا خواب ذہن میں تھا. صبح ہوتے ہی وہ حرم پاک میں آئے، تلاش کرنے لگے کہ یہ جو خواب میں کہا گیا زمزم کھودو ایک دم نئی چیز ہے، نئی بات ہے. اس نے کہا کہ گوبر اور خون کے بیچ. تو جب یہ قریب آئے تو اچانک نگاہ پڑی تو یاد آیا کہ یہاں مطاف میں جہاں اصاف اور نائلہ نام کے بت ہیں، ان دونوں بتوں کے بیچ میں لوگ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں. اب جب جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اس دن بھی کسی نے جانور قربان کیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں بھی یہی ہوا اور آج بھی ہوتا ہے. جانور ذبح کیا تو خون بہہ گیا، تو مٹی میں خون آ گیا، اور پھر جو اس کی آنتیں، آلائشیں، گندگیاں اور گوبر ہے لوگ وہیں پھینک دیتے ہیں. تو وہاں ایک بت کے پاس گندگی پڑی تھی، ایک بت کے پاس خون پڑا تھا. تھوڑی دیر دیکھنے لگے، ملاحظہ کرنے لگے، تو کچھ دیر کے بعد انہیں ایک جگہ ایسا دکھائی دیا کہ ایک کوا اڑتا ہوا آیا اور زمین پہ چونچ مارنے لگا. جب زمین پہ چونچ مارنے لگا تو قریب جا کے دیکھا کہ یہ کوا چونچ مار رہا ہے. وہ خواب میں بتانے والے نے یہی بتایا. جب قریب جا کے وہ چونچ مارنے کی جگہ پہ دیکھا، وہیں قریب میں چیونٹیوں کا بل بھی نظر آیا، ایک بل سے چیونٹیاں نکل رہی تھی. اب انہیں یقین ہو گیا کہ میرا یہ خواب صرف پریشان خواب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے غیبی امداد اور حکم ہے. اب ساری علامتیں دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ میں یہاں زمزم کے کنویں کی کھدائی کی تلاش کروں گا، زمزم کے کنویں کی تلاش کر کے کھدائی کروں گا. حرم میں جتنے بھی قریش کے لوگ تھے، حضرت عبد المطلب نے ان لوگوں سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا 4 راتوں تک، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس جگہ پر
کوئی کنواں ہے جس کے بارے میں مجھے بشارت دی گئی کہ اس کا پانی کبھی کم نہ ہوگا، ختم نہ ہوگا اور سارے حاجی اس سے سیراب ہو جائیں گے۔ یہاں اکثر پانی کی بڑی قلت اور پریشانی ہوتی ہے، اس لیے کیوں نہ اسے کھودا جائے۔ تب قریش کے جتنے لوگ تھے ان میں سے اکثر مذاق اڑانے لگے، ارے آپ کو خواب دکھائی دیا، ہم نے تو صدیوں سے باپ دادا سے کبھی سنا ہی نہیں کہ یہاں زمزم ہے، کنواں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، کچھ بھی کہتے ہو۔ انہوں نے بڑی کوشش کی سمجھانے کی، وہ مانے نہیں۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب تم چاہے جو کرو، میں تو اس کنویں کو کھودوں گا۔ تو یہ سب مذاق اڑانے لگے۔ تو حضرت عبد المطلب واپس چلے گئے، گھر گئے، اور دوسرے دن اپنے بڑے بیٹے، ایک ہی بیٹے تھے حارث، اپنے بیٹے کو لے کر وہ اس مقام پر آئے، اور آنے کے بعد جو جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی وہاں کھودنا شروع کیا۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، اب یہ اکیلے کھود رہے تھے، کدال مارتے تھے، پھاوڑے سے مٹی نکالتے تھے، اپنے بیٹے کو دیتے تھے، یہ بیٹے مٹی لے جا کے دور پھینک کے آتے۔ قریش کے لوگ ان کی خوب مذاق اڑاتے تھے، خوب مذاق اڑائے، ایک دیکھو کنواں کھودنے چلے، ایک دیکھو کنواں کھودنے چلے۔ بجائے اس کے کی مدد کرتے مذاق اڑاتے رہے۔ ایک دن بیتا، 2 دن ہوئے، تیسرا دن آیا۔ جیسے ہی تیسرا دن آیا تو کافی گہرائی میں نیچے تک چلے گئے تھے، چند میٹر نیچے تک پہنچے تھے، اچانک وہ ٹوٹی ہوئی کنویں کی دیواروں کی منڈیر کے پتھر دکھائی دینے لگے۔ جب ان پتھروں کو ان لوگوں نے دیکھا تو اب یہ سب چاؤ ماؤ کرنے لگے۔ ان پتھروں کی نشانوں کو دیکھا تو حضرت عبد المطلب نے زور سے نعرہ مارا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دین ابراہیمی کے مطابق اللہ کا کانسیپٹ اور تصور ان کے ذہن میں تھا۔ نعرہ لگایا، قریش کے لوگ دور دور سے دوڑ کے بھاگ کے آئے، آ کے دیکھا تو دیکھتے ہی کہنے لگے، ارے واہ واہ واہ، یہ تو کنواں نکل آیا، یہ تو آثار ہیں کنویں کے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا ہاں ہاں ہیں، بالکل ہے، لیکن خبردار یہ کنواں میرا ہے۔ وہ سب کہنے لگے نہیں، آپ بھی قریشی ہو، ہم بھی قریشی ہیں، اگر آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہو تو ہم بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم کیوں آپ کو اکیلے دیں، اس میں ہمارا بھی حصہ، مقصد یہ کہ اس کنویں کے مالک ہم بھی ہیں۔ ابھی دیکھیے یہ انسان کی فطرت، کل وہ بلا رہے تھے، دعوت دے رہے تو آ نہیں رہے تھے، خدائی کے لیے کہہ رہے تو کر نہیں رہے تھے، لیکن مال مفت دل بے رحم۔ آج بھی وعظ و تقریر سننے کے لیے بلاؤ تو لوگ کم آتے ہیں، وہی لنگر اور نیاز پکا دو تو پھر دیکھو کتنے آتے ہیں، اور آئیں گے بھی تو اس وقت جب وعظ و تقریر کا وقت ختم ہو کے نیاز کی فاتحہ کا وقت ہوگا۔ وہی حال وہاں جب کنویں کی کھدائی کا معاملہ تھا تو کوئی نہیں آیا، مذاق اڑا رہے تھے، اور جب کنویں کے آثار نظر آئے تو سب مانگنے لگے، میرا 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 حصہ میرا حصہ۔ حضرت عبد المطلب اڑ گئے، نہیں، میں اس میں سے کسی کو نہیں دوں گا، یہ سب میرا ہے۔ تو سارے قریش کے لوگ حضرت عبد المطلب سے جھگڑا کرنے لگے، کہا بھی کام روک دو، ہم تمہیں کنواں کھودنے نہیں دیں گے، پانی نکالنے نہیں دیں گے۔ اب ان دونوں میں جھگڑا ہوا۔ اب جھگڑا بھی ایسا، عبد المطلب فرماتے تھے کنواں صرف میرا ہے، خواب میں بشارت مجھے دی گئی، مجھے بتایا گیا، 4 دن تک خواب آئے، نشاندہی ہوئی، اور میں جب بتا رہا تھا تو تم لوگ مان نہیں رہے تھے۔ اب میں کھود رہا ہوں، نشانی کے مطابق کنواں نکلا تو چلے آئے حق جتانے، کنواں میرا ہے، مجھے کو ملے گا، میں ہی اس کی ملکیت کا حق رکھتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں لینے دیں گے۔ اب ایک ہی راستہ تھا کہ لڑائی کرتے، جھگڑا کرتے۔ اب ایک طرف سارے مکے کے قریشی اور ایک طرف تنہا حضرت عبد المطلب جن کا ایک ہی بیٹا حارث۔ ایسے وقت میں حضرت عبد المطلب نے غور کیا اور خانہ کعبہ میں جا کے دعا کی کہ اے اللہ،
میں تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ تو میری امانت مجھے لوٹا دے، میرا حصہ مجھے عطا فرما دے۔ حضرت عبد المطلب نے خوب دعا مانگی، اطمینان ہو گیا، اب کچھ نہ کچھ صورت نکلے گی اور یہ زمزم کا کنواں مجھے مل جائے گا، یہ سوچ کر اب باہر آئے۔ قریشی وہاں پہ ڈٹ گئے، ہم کھودنے نہیں دیں گے، یہ کہ میں کھودوں گا، نہیں دیں گے۔ اب جب لڑائی جھگڑے کی بات آئی تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ہم دونوں کوئی معاہدہ کر لیں، کوئی ایسی بات کر لیں کہ جس سے ہم دونوں کے بیچ کا یہ جھگڑا ختم ہو جائے اور جھگڑے کی بجائے کسی ایک بات پر ہم دونوں متفق ہو جائیں۔ تو بحث ہونے لگی، بات ہونے لگی۔ تو اس دور میں اختلافات کو حل کرنے کا ایک طریقہ یا تو لڑائی جھگڑا تھا کہ جنگ لڑو، جو جیت جائے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تھا، لوگ بیچ بچاؤ کرتے تھے، تو کسی کو وہ لوگ حکم اور فیصل بناتے تھے۔ ہم حکم بنا دیں کسی شخص کو، وہ جو فیصلہ کرتے، تو جو حکم اور فیصل بنائے جاتے تھے تو وہ عام لوگ نہیں ہوتے تھے، ان میں سے اکثر وہ لوگ ہوتے تھے جو کسی طرح کے کہانت میں درک رکھتے تھے، جو پچھلی کتابوں کا علم رکھتے تھے، جو ماہر ہوتے تھے، جو دور دراز کی باتیں جانتے تھے، بہت عقل مند تصور کیے جاتے تھے، جن کی بات میں وزن ہوتا تھا، یعنی وہ لوگ دانشور ہوتے تھے۔ اور کچھ ان میں وہ تھے جو جھاڑ پھونک کرتے تھے، کچھ وہ ہوتے تھے جو کاہن تھے، جو مستقبل کی باتیں بتاتے تھے، کچھ وہ لوگ ہوتے تھے جو چھو منتر اور جادو کے زور پر جنات کو قابو میں کر لیتے تھے، موکل قابو میں کر لیتے تھے، اور ان کے بتانے سے یہ کچھ باتیں بتاتے تھے، انہیں کہتے تھے کاہن۔ تو ان کاہنوں کے پاس لوگ اپنے مقدمات لے کے جاتے، وہ دونوں کی بات سنتے اور فیصلہ کرتے۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اہل عرب کے کاہنوں کے 4-5 واقعات آپ کو بتاؤں گا، آپ دانتوں میں انگلی دبا لیں گے کہ کتنے عقل مند، کتنے زبردست وہ فیصلے کرتے۔ بہرکیف یہاں پر حضرت عبد المطلب نے ان سے جب بات کی تو یہ طے ہوا کہ کسی ایک کاہن کے پاس جا کر ہم فیصلہ کرا لیں۔ تو مکے میں اس وقت بنی سعد بن بنی حزیم کی ایک کاہنہ عورت تھی، اس کی کہانت بہت مشہور تھی، اس کی یوں کہہ لو آج کے زمانے میں اس کی بابا گیری بہت مشہور تھی۔ تو اس کی بابا گیری بہت مشہور تھی، تو اس پر بات طے ہوئی کہ بنی سعد بن بنی حزیم کے پاس چلا جائے، مقدمہ اس کے سامنے پیش کیا جائے، وہ جس کے بارے میں فیصلہ کر دے اسی کے مطابق عمل میں آ جائے۔ جب یہ بات ہوئی تو میرے دوستو حضرت عبد المطلب بھی راضی ہوئے، قریش کے لوگ بھی راضی ہوئے کہ چلو بنی سعد بن بنی حزیم کی اس کاہنہ کے پاس چلیں۔ اس کا مکان یا اس کی رہائش پورے حجاز کے بعد حجاز اور ملک شام کے بارڈر پر تھی، یعنی بہت دور تھی، لیکن یہ مسئلہ اتنا اہم تھا کہ اس مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر دونوں جماعتوں نے، یعنی حضرت عبد المطلب اور قریش مکہ نے یہ طے کیا کہ ہم قافلے کی صورت میں اس کاہنہ کے پاس جائیں گے اور اس سے اپنا معاملے کا فیصلہ کروائیں گے۔ نتیجہ یہ کہ اس کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، یہ لوگ کون کون گئے، کیسے گئے، اور راستے میں کیا حیرت انگیز واقعہ ہوا، کیا کرامت جیسی ایک بات ہوئی کہ جس کے بعد یہ مسئلہ آسانی سے حل ہوا، اور زمزم کا کیا ہوا، انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات ہم کل عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور
खतीब बरक़ाती खलीफ़े मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा वक़ार अहमद रज़ी साहब क़िबला के मलफ़ूज़ात से हम हमारे क़ुलूब को मुनव्वर कर रहे हैं। तो इन सुनहरी बातों को, इन कीमती बातों को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए आप हमारी मदद करें। आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर बात होगी, ताकि दुनिया के और भी दूसरे हमारे जो इस्लामी भाई मुसलमान हैं उन तक ये प्रोग्राम पहुँचे। तो सिर्फ कुछ नहीं तो कम से कम आप एक